دیکھو کون ہے. جا کر دیکھا تو ایک بھینسا گزر رہا تھا وہاں سے. اس بھینسے کا سینگ الجھ گیا رسی میں. کہا کہ بادشاہ سلامت کوئی بات نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کسی نے رسی نہیں کھینچی ہے، بھینسا گزر رہا تھا، اس بھینسے کے سینگ میں رسی الجھ کر کھنچ گئی ہے، اس لیے گھنٹی بجی ہے. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ اس بھینسے کو میرے پاس اس کی اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے لائے ہیں. دیکھو کیا بات ہے. دیکھا تو اس پر بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ تھا. بلایا بھینس والے کو کہ یہ اس زائد بوجھ کی وجہ سے اللہ اس کو میرے پاس لائے ہیں، اللہ نے یہ رسی الجھائی ہے اس کے سینگ میں، اللہ نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ تیری رعایا میں بھینسے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اللہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی گھر سے کھانا منگوا لیا کرتے تھے اچانک دیکھنے کے لیے کہ گھر کے کھانے کا کیا معمول ہے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کھانے کا معیار گرا ہوا ہے تو مدد کی ضرورت ہے، اگر آپ کے طریقے سے کھانے کا معیار بڑھا ہوا ہے تو اس کی مدد کی ضرورت ہے. میں یاد کر رہا تھا کہ انسانیت یوں سکھلائی گئی تھی. تو وہاں جنگل میں بھیڑیے نے حملہ کیا اس چرواہے کی بکری پر. اس نے بکری کو چھڑا لیا. بھیڑیے نے کہا انسانی زبان میں کیا اللہ نے رزق دیا آپ نے چھین لیا. کہنے لگا چرواہا تعجب سے کہ ارے بھیڑیا انسانی زبان میں بات کر رہا ہے. بھیڑیے نے کہا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ میں آپ سے انسانی زبان میں بات کر رہا، مجھے تعجب اس پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھیڑیے نے کہا چرواہے سے مجھے تعجب اس پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو انبیاء کے قصے سنا رہے اور تو یہاں جنگل میں بکریاں چلا رہا. میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت کی عمومیت نے کسی کو کہیں نکلنے نہیں دیا، ہر ایک کا رخ صحیح کیا کہ جاؤ وہاں. اس لیے میں نے عرض یہ تھی میری کہ سب سے بنیادی جو ہدایت کا ضابطہ ہے، اللہ نے ہدایت کا ضابطہ دعوت اللہ کو متعین کیا ہے. دین کے تمام شعبے اس دعوت کی محنت سے زندہ کرنا مقصود ہے. دین کے تمام شعبے دعوت سے زندہ کرنا مقصود ہے، مگر دعوت کہ اصل دعوت نقل و حرکت ہے. کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے. میری بات یہ بات یاد رکھیو، کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے، بلکہ خود جا کر دعوت دینا دعوت ہے. یہ بات میری یاد رکھیو ہمیشہ، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیو. کسی ذریعے سے پیغام پہنچانا یہ دعوت کی سنت نہیں ہے، یہ دعوت کی سنت نہیں ہے، بلکہ خود جا کر دعوت دینا یہ اصل سنت ہے. جتنے بھی رواجی طریقے ہیں دین کے پہنچانے کے، یہ تمام کے تمام طریقے رواجی طریقے ہیں. رواج اپنی ظلمتوں سے بھرا ہوا ہے اور سنتیں اپنے انوارات سے بھری ہوئی ہیں. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سب سے بڑی سنت یہ سنت دعوت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے اہم چیز وہ عمومیت ہے. آپ نے اپنی محنت سے کوئی قوم، کوئی علاقہ، کوئی رنگ، کوئی زبان اس بنیاد پر آپ نے محنت نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے پہلے دن سے امت کو جمع کیا ہے. آپ نے امت کو جمع کیا ہے. آپ کی دعوت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی دعوت تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے مختلف ہے. کوئی نبی قوم کی طرف، قبیلے کی طرف، علاقے کی طرف، کوئی کسی حرف پیشے کی طرف، اپنے خاندان کی طرف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری امت کی اور تمام انسانیت کی تمام قسموں کی طرف مبعوث ہیں. اس لیے آپ کی دعوت میں عمومیت ہے. یہ بات ذرا توجہ سے سننی ہوگی کہ ہمارے اس کام میں علاقائی
طبقاتی، زبان کی، رنگ کی، برادری کی، ان تمام نسبتوں پر نہ اس پر دعوت دی جاتی ہے کسی کو، نہ اس نسبت پر کوئی جوڑ کیا جاتا ہے، بلکہ ایک ملک والوں نے ہم سے کہا کہ کوکر برادری کی جماعت ہمارا بھیج دو. میں نے کہا بھائی ہم تو امت جانتے ہیں، امت، برادری تو ہم جانتے نہیں، کیونکہ اس امت میں جتنی خوریزی ہے، اس امت میں جتنی بدامنی ہے، اس امت میں جتنا آپس کے جھگڑے ہیں، وہ خدا کی قسم صرف امت کے طبقات میں تقسیم ہونے کی وجہ سے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا. آپ نے امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا. آپ نے امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا، نہ زبان میں، نہ رنگ میں، نہ ذات میں، نہ حیثیت میں، کسی میں نہیں. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبیوں کو اپنوں کے درمیان اونچا مقام دے کر بتلایا کہ امت اس طرح بنتی ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشیہ کے ہیں، کالے ہیں، عرب نہیں ہیں. آپ نے اذان کا، آپ نے ان کو اذان کا عہدہ دے کر یہ بتلایا کہ ہمارے ہاں کالوں کی، دور والوں کی یہ حیثیت ہے. اذان کوئی معمولی کام نہیں تھا، اذان معمولی کام نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے خلافت کی مشروعیت نہ ہوتی تو مؤذن ہوتا. حضرت علی فرماتے تھے میں نے حسنین کے لیے اذان طے کرا لی ہوتی. آپ نے اذان کا یہ مقام حضرت بلال حبشی کو دیا، یہ بتلایا کہ امت اس طرح بنتی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے. ڈاکٹروں کو جوڑ لیں، انجینئروں کو جوڑ لیں، یہ عجیب قسم کا کام چلا ہے. ہاں، مجھے اس سے کبھی اتفاق نہیں ہوا، اس سے مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کام میں جڑنے کی کیفیت اور اس کام میں جڑنے کا طریقہ اس طرح ہے جس طرح امت نماز میں جڑتی ہے. آپ کوئی ایک مسجد نہیں دکھا سکتے ایسی کہ جس کا قانون یہ ہو کہ اس صف میں فلاں فلاں لوگ کھڑے ہوں گے، ایسا کہیں نہیں ہے. صف اول کی ترغیب اس لیے دی گئی تھی، صف اول کی ترغیب اس لیے دی گئی تھی. سنو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. صف اول کی ترغیب اس لیے دی گئی تھی تاکہ امت کا ہر فرد صف اول میں سب کے ساتھ مخلوط رہے. صحابہ نے سے بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم جان لو کہ صف اول میں کیا فضیلت ہے تو تم آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو، آپس میں جھگڑا ہو تم میں صف اول پہ کھڑا ہونے میں. یہ عام امت کو یہ فضیلت بتلائی گئی ہے تاکہ صف اول کسی کے لیے مخصوص نہ ہو جاوے. یہاں تو اللہ معاف فرمائے، امت کو تقسیم کرنے کے لیے مسجدیں تقسیم کرنے کی کوشش میں ہیں کہ مسجدیں بانٹ لو، کیا کر لو، ہاں علاقے بانٹ لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے والوں کو علاقائیت پر، قومیت پر، زبان اور رنگ پر کبھی تقسیم نہیں ہونے دیا. کبھی تقسیم نہیں ہونے دیا. آپ نے امت بنائی ہے، امت اس طرح بنتی ہے، امت اس طرح بنتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول یہ تھا کہ باہر سے آنے والے اجنبیوں کو، مالداروں کو فقراء کے حوالے کرتے تھے، انہیں کھلانا پلانا دین سکھانا تمہارے ذمے ہے. امت میں اختلاط ہو، مالدار غریب کے ساتھ، غریب مالدار کے ساتھ، کالے گورے کے ساتھ، گورے کالوں کے ساتھ. جی امت اس طرح بنتی ہے. مولانا فرماتے تھے اگر تمہاری ذکر و تلاوت اور تمہاری عبادتیں عرش تک پہنچ جاویں، اللہ کے قبول بھی ہو جاویں، لیکن اللہ کی مدد آئے گی نہیں جب تک آپس کی اجتماعیت نہ ہو. اجتماعیت یہ نہیں ہے کہ ایک قوم یہاں جمع ہو جائے، ایک قوم وہاں جمع ہو جائے، یہ اجتماعیت نہیں. اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان رنگ، زبان، قوم، برادری کی نسبتیں ختم ہو جاویں. یہ اس کو اجتماعیت کہتے ہیں، اس کو اجتماعیت کہتے ہیں. رنگ، قوم، برادری کی نسبتیں ختم ہوں، اس کو اجتماعیت کہتے ہیں. امت کا ان نسبتوں پر تقسیم ہونا یہ امت کا تفرق ہے، یہ امت کا بکھرنا ہے.
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے